إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहान का पालनहार है, परवरदिगार है, दाता है, दस्तगीर है, मुश्किल कुशा है, बेटा बेटी देने वाला है। बेटा देने वाला भी वही है, बेटी देने वाला भी वही है। किसी को औलाद से महरूम रखे या किसी को औलाद दे, सब इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो उसे दुनिया की दौलत दे दे, अल्लाह चाहे तो उसे दुनिया में गरीब रखे। और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मुहतरम हजरात, हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोहताज हैं और वो हम में से किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आपके सामने पहले भी आयत तिलावत की थी, या
اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بس اسی سے امیدیں کریں اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی تمام تر ضرورتوں کا سوال اسی سے کریں اور اپنی ہر مشکل ہر پریشانی میں اسی کو پکاریں اور اسی سے مدد طلب کریں اور اسی کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اپنے گناہوں پر اس سے معافی مانگیں اور اس سے اس کی رحمت کی التجا کریں اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کریں۔ دعا کی اہمیت۔ دعا سب سے افضل عبادت ہے۔ کیا؟ دعا سب سے افضل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ دعا سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بندہ اللہ رب العزت کے سامنے غایت درجے کی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کم تر گردانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ اعتراف کرتا ہے، اپنے آپ کو گویا بے بس قرار دیتا ہے، پھر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی دل میں صرف اسی سے امیدیں ہوتی ہیں، اسی کے دل میں صرف اللہ سے امیدیں ہوتی ہیں، اس کا خوف ہوتا ہے اور اسی پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے اس کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اپنے پورے جسم کو اس کے سامنے جھکاتے ہوئے گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جب تیری مدد نہیں ہوگی میں اپنی مشکلات سے نجات نہیں پا سکتا۔ گویا میں دعا کرنے والے کا دل، اس کی زبان اور اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے اسے سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت قرار دیا ہے، فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے، وہ ذلیل و خوار ہو کر عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔